السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں وہ کون سی سہولیات ہیں جن کی بنا پر لوگ یہاں موو ہو رہے ہیں اور یہاں رہنا پسند کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو مدر لینڈ ہوتا ہے جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے وہ جگہ کبھی بھی نہیں بھولتا، وہ دنیا کے کسی حصے میں چلا جائے، لیکن اچھی زندگی گزارنے، جہاں روزگار کے مواقع ہوں اور بچوں کا فیوچر ہو اور جہاں تحفظ اور انصاف ملے، انسان خود بخود ایسی جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ادھر ہم چند پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ کینیڈا ایک محفوظ سیکیور ملک ہے۔ یہاں پہ نہ تو گھروں کی چار دیواریاں ہیں اور نہ کہیں آپ کو کوئی گارڈ نظر آتا ہے، لہٰذا زندگی ادھر کافی محفوظ ہے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اکا دکا، لیکن اوور آل یہاں کوئی ایسا تحفظ کا پرابلم نہیں ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ملٹی کلچرل ملک ہے، یعنی پوری دنیا سے لوگ آ کر ادھر رہنا پسند کرتے ہیں اور یہاں پر طرح طرح کے ملکوں کے لوگ نظر آتے ہیں، مختلف جن کا مذاہب سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر ہے آب و ہوا۔ آب و ہوا یہاں کی بہت اچھی ہے۔ یہ ملک آسمان کے کافی قریب ہے اور ادھر ہوا بہت صاف ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو میٹھے پانی کی جھیلیں ہیں وہ کینیڈا کے پاس ہے۔ اس کے بعد ہے موسم۔ ادھر سارے ہی موسم ہے۔ گرمی بڑی زبردست ہے ادھر، جہاں پر ٹمپریچر تقریباً 33 تک جاتا ہے، جو کہ بڑا زبردست ہوتا ہے اور لوگ اس موسم کو بہت پسند کرتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم بڑا پسند کیا جاتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لوگ بیچز وغیرہ پہ جاتے ہیں، باہر باربیکیو وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا سارے سال انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ادھر فال ہے تو وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، کلرفل درخت بن جاتے ہیں اس میں، اور اسی طرح جو بہار ہے وہ بھی بڑا خوبصورت موسم ہے۔ اور ونٹر میں یہاں پر کافی سردی پڑتی ہے، ہر طرف برف باری ہوتی ہے، جس سے ٹمپریچر مائنس ہو جاتا ہے، لیکن جو پھر ادھر رہتے ہیں وہ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا اگر ڈریس اپ کیا جائے اور گھر، مارکیٹس، بسز، ایوری تھنگ سینٹرلی ہیٹڈ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اتنا پرابلم نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا بینیفٹ جو ادھر کا ہے، جو کہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے، وہ ہے چائلڈ بینیفٹ۔ تو خاص طور پہ جو لو انکم ہے، یعنی جن کی سالانہ انکم 30,000 کینیڈین ڈالر سے کم ہے، اس کو لو انکم کہتے ہیں۔ اور ادھر فی کس بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو تقریباً 700 سے لے کے 1,000 مہینے کا یعنی 1,000 ڈالر تک مہینے کا ادا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں جس کے 4-5 بچے ہیں، خاص طور پہ جو دوسرے ملکوں سے ادھر موو ہوتے ہیں، جن کے فیملی سسٹم بچے زیادہ ہیں، تو ان کو کافی بینیفٹ ہوتا ہے اور وہ بچوں کے معاملے میں گورنمنٹ ان کو کافی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ اگر ادھر کی سٹیزن شپ مل جاتی ہے تو 60 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر بغیر ویزے کے وہ بندہ سفر کر سکتا ہے۔ پھر یہاں پر پرسنل لائف ہے، یعنی کوئی کسی کی لائف میں مداخلت نہیں کرتا۔ آپ کی جو پرسنل باتیں ہیں کوئی اس کی ٹو میں نہیں لگے گا، نہ وہ آپ سے کوئی پتہ کر کے کسی کو بتائے گا، اس طرح یہاں کا روٹین نہیں ہے، لہٰذا آپ پرسنل لائف گزارتے ہیں۔ آپ کیسے رہتے ہیں اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ہے پی آر۔ پی آر ہے کہ جس کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے، تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں تو ان کو پھر اکثر پی آر کے لیے آتے ہیں، وہ مل جاتا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو 3.5 سال کے بعد ان کو سٹیزن شپ بھی مل سکتی ہے اگر وہ اپلائی کرے تو۔ فرق یہ ہے کہ جو سٹیزن ہوتا ہے یا بن جاتا ہے ادھر، وہ ایک تو پاسپورٹ اس کو مل سکتا ہے، اور سیکنڈ یہ کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، یعنی نیشنل، پروونشل اور لوکل الیکشن میں وہ حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی ایوری تھنگ جو پی آر کو اور سٹیزن شپ کو ہے وہ سیم ہی چیزیں، تو اس میں کسی کا کسی پر کوئی رائٹ نہیں ہے، سب کے ایکول رائٹس ہیں۔
یعنی اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، واٹ ایور، جو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ سارے کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، پھر ادھر ریلیجیس فریڈم ہے، یعنی ہر مذہب کا بندہ اپنے مذاہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے، اور اپنے حساب سے وہ اپنا ڈریس بھی پہن سکتا ہے، کوئی ادھر پابندی نہیں ہے، کوئی ادھر قومی ڈریس نہیں ہے، جو آپ ڈریس اپنا پہننا ہے وہ آپ پہن سکتے ہیں۔ مثلاً جو مسلم لیڈیز ہیں وہ حجاب لے سکتی ہیں، اسی طرح جو لوگ سردار ہیں، سکھ ہیں، وہ اپنے اوپر وہ پگ وغیرہ باندھ سکتے ہیں، تو کوئی اس طرح کی قدغن نہیں ہے۔ پھر ادھر ہے اولڈ ایج بینیفٹس، تو جو لوگ ریٹائر ہو جاتے، اولڈ ہو جاتے، ان کے لیے اسپیشل بینیفٹس ہیں، تو ان کو وہ ایک خاص رقم منتھلی بھی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیک اپس میں، اور کہیں وہ جاتا ہے تو اس کو بھی وہاں پر کچھ بینیفٹس ملتے ہیں۔ پھر ادھر ریٹائرمنٹ ہوم بنے ہوئے ہیں، تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ادھر لوگ اولڈ لوگوں کو پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، تو ایسے بلڈنگس بنی ہوئی ہیں، ہاؤسز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ نرسز اور یہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ کھانا بھی پکا کے دیتے ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح گیسٹ بھی آتے ہیں، کئی اپنا ادھر ہاؤس لے سکتے ہیں یا روم لے سکتے ہیں۔ خاص طور پہ معذوری اگر کسی کو ہو جاتی ہے، اگر ان کے بچے جاب کرتے ہیں تو وہ اس کو سنبھال نہیں پاتے، گھر میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو کئی ادھر ان کو موو کر دیتے ہیں، تو بعد میں وہ فیملیز ان کو ملتی رہتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کا کوئی نہیں ہے، بوڑھا اکیلا ہے، تو وہاں پر وہ رہ سکتا ہے، وہاں پہ اس کی پراپر ٹیک کیئر کی جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ گھر میں ہوگا تو وہاں پر پھر کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہوتا، ان کیس اگر اس کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، تو پھر اس لیے لوگ ریٹائرمنٹ ہوم کی فیسلٹی موجود ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، مرضی ہے کہ اپنے گھر میں رہنا یا ریٹائرمنٹ ہوم میں رہنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ای آئی، امپلائمنٹ انشورنس، یعنی جس کو بے روزگاری الاؤنس کہتے ہیں۔ تو جو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے 52 ویکس کی وہ اپنی پے شو کر دیں، جتنی بھی ہو، تو اس کا آلموسٹ 60% جو ہے وہ گورنمنٹ اس کو بے روزگاری الاؤنس دے دے گی، اور یہ 10 منتھس کے لیے ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر وہ اس کو وہ کال کر کے بتاتے بھی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ٹریننگ کرنی ہے، اور اس کو جاب ڈھونڈنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس طرح لے لیتے ہیں چھٹی، اور پھر اس کو وہ بینیفٹ ملتا رہتا ہے، لیکن 10 مہینے تک ہی وہ ملتا ہے، اس کے بعد پھر جاب کرے اور پھر دوبارہ وہ لے سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کو وہ بینیفٹ ایک منتھلی ملتی رہتی رقم، جس سے ان کا اپنا گزارا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میڈیکل، تو میڈیکل ادھر فری ہے، لیکن اگر کوئی باہر سے وزٹر آتا ہے تو اس کو وہ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں۔ تو میڈیکل میں یہ جو ہے، جو سینئر سٹیزن ہیں ان کے لیے تو ایوری تھنگ فری ہے، میڈیکیشن سارا کچھ فری ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے جو چیک اپ ہے، ہاسپٹل میں وہ جاتے ہیں تو وہ ان کا سارا فری ہوتا ہے، تو میڈیسن جو ہے وہ انہیں خود بائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر اس کی جاب اچھی ہے اور اس کی میڈیسن کور ہے یا انشورڈ ہے، تو وہاں سے اس کو وہ کور مل جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اچھا سسٹم ہے کہ جو ارجنٹ کیئر سینٹر میں یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہ پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کی میڈیسن کور ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ان کے پاس فری سیمپل ہوتے ہیں، وہ ویسے بھی دے دیتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے تب بھی وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسکول، تو اسکول کا ایسا ایک بینیفٹ ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو اور کسی ملک میں ہے یا نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 12 گریڈ تک تو ایجوکیشن ادھر بالکل فری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب کالج یونیورسٹی شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ لون دیتی ہے، وہ پروونشل لون بھی ملتا ہے اور فیڈرل لون بھی اس کو ملتا ہے۔ وہ جو لون ہوتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ اپنے گھر سے کہیں بھی دور، ود ان کنٹری، ایون ابراڈ بھی اگر وہ چلا جاتا ہے، تو اس کا رہنے کا خرچہ، اس کا کھانے کا خرچہ، اور اس کی جو اسٹڈی کی فیسز ہیں، یہ سارا ملا کے تو اس کو ایک رقم دی جاتی ہے، ہر ٹرم کے لیے دی جاتی ہے، اور جتنے سال کا بھی اس کا کورس ہے، 2 سال کا ہے، 4 سال کی وہ اسٹڈی کرے گا، تو یہ اس کو یہ پیسے ملتے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ اسٹڈی میں اچھے گریڈ لیتا ہے اور زیادہ پڑھتا ہے، یعنی پڑھاکو ہے، تو اس کے علاوہ بہت سے اسکالرشپ اور برسریز اس کو علیحدہ ملتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو لون گورنمنٹ دیتی ہے،
स्कॉलरशिप और बर्सरीज तो उसको ही अपनी होगी, लेकिन जो लोन है वो उसने वापस करना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसने वो लोन कब वापस करना है। तो जब अपनी वो स्टडी कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद वो जॉब फाइंड कर लेगा, तो उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होंगी। तो तकरीबन आप समझे कि आधा ही लोन जो है वो उसने वापस करना है और आधा उसने वापस नहीं करना होता, और स्कॉलरशिप वगैरह उसके अपने होते हैं और वो भी किस्तें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को टोटल लोन मिला है, उसके तमाम स्टडी पीरियड में 50,000 मिला है, तो जब उसका कुछ पोर्शन ही उसने वापस करना है, जैसे मैंने बताया वो 40% या 60% होता है, वापस करना है, तो बाकी जो रकम है उसने महीने में उसको मे बी $100 वो कह दें या $200 कह लें, इस तरह वो एक इंस्टॉलमेंट कह देते हैं, उस मुताबिक उसने वो वापस करने होते हैं। तो जो कि मंथली इनकम के हिसाब से बहुत कम है, इजीली कोई दे सकता है। लिहाजा ये एक फैसिलिटी है उन स्टूडेंट के लिए। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि उसके पेरेंट्स गरीब हैं, जब वो पढ़ा नहीं सकते, तो गवर्नमेंट उसको एक फैसिलिटी देती है। अगर आप अवेल कर लें ठीक है, ना लेना चाहें तो आप लोन ना लें। तो इस तरीके से है। और सेकंड ये है कि इधर अगर कोई स्टडी करता है स्कूल में, तो को-ऑप स्टडी भी होती है। को-ऑप स्टडी में ये होता है कि वो साथ जॉब भी करते हैं। यानी अगर 4 साल का कोर्स है तो 3 साल स्टडी, 1 साल वो को-ऑप जॉब करेगा। तो वो उसका एक्सपीरियंस होगा, उसमें वो विद पे होता है, उसको वो पैसे मिलते हैं। को-ऑप जॉब बहुत ज़्यादा मिलती है, समर जॉब बहुत ज़्यादा मिली, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है अदारों को, लिहाज़ा वो खुद ऑफ़र करते हैं। इससे एक्सपीरियंस भी आ जाता है और हर स्टूडेंट के पास एक अच्छी रकम भी आ जाती है। और अक्सर देखा गया है ड्यूरिंग को-ऑप स्टडी के उसको जॉब भी ऑफ़र हो जाती है। इसके अलावा ये है कि कोई स्टूडेंट अगर अपनी लाइन चेंज करना चाहे, यानी वो मेडिकल लाइन में है तो वो कंप्यूटर स्टडी करना चाहे तो उधर वो जा सकता है। इसी तरह कोई इंजीनियर है, वो डॉक्टर बनना चाहे तो वो अपनी लाइन को चेंज कर सकता है। ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि वो अगर चाहें तो वो ब्रेक भी कर लेते हैं, कि अगर 3 साल का कोर्स है, 2 साल उसने पढ़ा, अब 1 साल की उसने ब्रेक कर ली, अपना कोई जॉब करे, फन करे, व्हाटएवर, और उसके बाद फिर वो दोबारा अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है। और फिर ये है कि किसी भी एज में आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई फ्रेश स्टूडेंट है, कोई पुराना साल हो गया, नया हो गया। एज के किसी हिस्से में भी अगर कोई बंदा स्टडी करना चाहे, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहे, तो वो एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा वो अपना ट्रांसफ़र भी करवा सकता है, अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या किसी और शहर में जाना है तो अपने क्रेडिट भी ट्रांसफ़र करवा सकता है। फ़ीस ये है कि जो लोकल स्टूडेंट है उनकी फ़ीस कम है, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है उनकी फ़ीस तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। आप ऐसे समझ लें कि अगर इधर के स्टूडेंट 2,000 दे रहे हैं, तो जो बाहर का स्टूडेंट है वो फिर उसके 6,000 अदा करेगा, उसी सेम कोर्स के। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, उसको वर्क परमिट अलाउ होता है, वीकली कुछ आवर्स होते हैं, और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करके 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस शो कर दे, तो गवर्नमेंट उसको पीआर भी दे देती है, यानी वो परमानेंट चाहे तो इधर रह भी जाता है। अच्छा, फिर है डिसेबल जो लोग होते हैं, वो चाहे यंग हों या बच्चे हों या बूढ़े हों, तो डिसेबल के लिए बहुत सी इधर फैसिलिटीज़ हैं। सबसे उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। किसी भी शॉपिंग मॉल या किसी भी जगह जाएँ, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी पार्किंग है वो डिसेबल की होगी। और इसी तरह हर बिल्डिंग के अंदर डिसेबल के लिए स्पेशल वॉशरूम बने होंगे, जिसके अंदर अलार्म सिस्टम लगा है। अगर उसको हेल्प चाहिए तो वो गिरते हुए वो उसको दबाएगा तो वो फ़ौरन उसकी हेल्प के लिए आ जाएँगे। हर बसेस में डिसेबल के लिए अलहदा सीटें होती हैं, और सबसे पहले उसी को इन होना होता है या आउट होना होता है। इसके अलावा डिसेबल चाहे उसकी चॉइस पे है, तो उसको घर नर्स भी अवेलेबल होती है, डॉक्टर भी आ सकते हैं उनके घर पे। नर्स आके उसको अगर कोई माज़ूरी है तो उसको वो शावर भी करवा सकते हैं, ड्रेस वग़ैरह भी चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा ये है कि किसी फ़न में अगर ये डिसेबल लोग जाते हैं या सीनियर जाते हैं, तो इनके लिए स्पेशल लो टिकट होती हैं। इसके अलावा ये लोग अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो सारी ट्रैफ़िक इनके लिए रुक जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छा, फिर है कि इधर
कोई भी जब अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए उसको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, आई मीन लाइसेंस लेना पड़ेगा। और चाहे वो हेयर ड्रेसर ही क्यों ना हो, तो उसको हर काम एक प्रॉपर तरीके से इधर होता है। फिर ये इधर जस्टिस है, यानी ये एक तसव्वुर नहीं है कि किसी ने किसी की चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया। सबके लिए कानून बराबर है, भले से कोई विज़िटर है, भले से कोई इधर सिटिज़न है, लेकिन हर बंदा जवाबदेह है। कोई किसी के खिलाफ़ कोई गलत काम करेगा तो उसको यानी उसको फिर पे करना पड़ेगा फ़ाइन। और एक ये भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि कनाडा में सज़ाए मौत नहीं है। अगर कोई किसी को मार देता है तो यहाँ पे सज़ाए मौत उसको नहीं दी जाती। और रिस्पेक्ट का ये आलम है कि कोई किसी के लिए कोई रोड ब्लॉक नहीं करता। रात को 10 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं है शोर करना, म्यूज़िक करना या इस तरह। अगर कोई करेगा तो वो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करे, वो उनको फ़ाइन करेंगे। तो इसलिए ये है कि लाइन अप होती है जहाँ भी आप शॉपिंग मॉल में कहीं जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। उसमें नो मैटर कि उस लाइन में कौन खड़ा है, वो हो सकता है कोई बिलियनेयर हो या हो सकता है कोई होमलेस हो या गरीब हो, कोई इसका मसला नहीं है। हर बंदा अपनी बारी से ही जाएगा इधर। और लास्टली ये है कि कनाडा में अ, ये ज़ाइलम ऑफ़र करते हैं। ज़ाइलम क्या है? यानी पनाह। तो दुनिया भर से अगर किसी को पनाह चाहिए हो, जहाँ जंगें होती हैं वो भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इधर आके पनाह हासिल करना चाहे तो उसको ये प्रोटेक्शन देते हैं। और उसके बाद अदालत के थ्रू फिर बाद में उसको पीआर भी मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।